مسلمان حاکم کی اطاعت کرنا۔ اصول نمبر 31 والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين۔ ائمہ کرام اور امیر المؤمنین کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا خواہ نیک ہو یا گناہ گار واجب ہے۔ اسی طرح جو خلافت کا ذمہ دار بنے پھر لوگ اس پر اتفاق کر لے اور راضی ہو، نیز جو تلوار کے ذریعے ان پر غلبہ حاصل کر کے خلیفہ بن جائے اور اسے امیر المؤمنین کہا جانے لگے کی بات سننا اور اطاعت کرنا خواہ نیک ہو یا گناہ گار واجب ہے۔ اصول نمبر 32 والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك۔ امراء خواہ نیک ہو یا گناہ گار، ان کے ساتھ مل کر قیامت تک جنگ جاری رہے گی، یہ جنگ چھوڑی نہ جائے۔ اصول نمبر 33 وقسمت الفیء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم۔ ہمیشہ کے لیے مال فی کی تقسیم اور حدود کا نفاذ ائمہ کے ذمہ رہے گا، کسی کو جائز نہیں کہ کوئی ان پر نکتہ چینی کرے اور نہ کوئی ان سے یہ منصب چھینے۔ اصول نمبر 34 ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم اجزأت عنہ برا کان او فاجرا۔ انہیں صدقات زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز ہے اور ادا ہو جائے گے جس نے انہیں یہ صدقات دی اس کی طرف سے ادا ہو گئے خواہ حاکم نیک ہو یا گناہ گار۔ اصول نمبر 35 وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك۔ ایسے حکمران کے پیچھے اور جسے انہوں نے مقرر کیا ہو جمعہ کی نماز جائز ہے، باقی رہے گی اور 2 رکعت ہی مکمل ہے۔ جس نے انہیں دہرایا وہ بدعتی ہوگا، اس نے اس احادیث کو چھوڑا اور سنت کا مخالف ہے۔ اسے جمعہ کی فضیلت سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس نے ائمہ کے پیچھے نماز کو کوئی حیثیت نہ دی خواہ وہ حکمران نیک تھے یا گناہ گار۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ ان احکام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے اور عقیدہ رکھے کہ یہ نماز مکمل ہے، آپ کے دل میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ شرح خوب یاد رکھو، علماء کا اس مطلب میں اتفاق ہے کہ ایسا امام جس کی کوئی بدعت یا گناہ معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں کہ مقتدی امام کا عقیدہ معلوم کرے یا اس کا امتحان لے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، بلکہ جس کے حالات کا علم نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، اگرچہ ایسا بدعتی ہو جو
جو اپنی بدعت کا داعی ہے یا ایسا گناہگار جس کا گناہ واضح اور مشہور ہے اور وہ مستقل امام ہے، کیونکہ بہرحال اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسے جمعہ، عیدین یا حج وغیرہ کا امام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ یہی عام سلف صالحین اور بعض کے علماء کی رائے ہے۔ جس نے گناہگار امام کے پیچھے جمعہ چھوڑا وہ اکثر علماء کی رائے کے مطابق بدعتی ہے۔ ایسے ائمہ کے پیچھے صحابہ کرام جمعہ اور باجماعت نماز پڑھتے تھے اور دہراتے نہ تھے، مثلا عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما حجاج بن یوسف کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ شرح عقیدۃ طحاویہ۔ مسلمان حکمرانوں کے متعلق خارجیوں کا عقیدہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خارجیوں کا رد کرتے ہوئے کہی، کیونکہ خارجی حکام کے خلاف خروج کرتے تھے۔ اسی طرح یہ معتزلہ کا بھی رد ہے، وہ بھی حکمرانوں کے خلاف خروج جائز سمجھتے اور اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شمار کرتے تھے۔ حکمران اسے کہتے ہیں جو پورا حاکم ہو اور امت اسلامیہ کا حکمران بن جائے۔ کسی سابقہ حاکم کے تعیین سے برسر اقتدار آئے یا قوت کے ذریعے حکومت چھین کر اس پر قابض ہو جائے۔ جب حکومت پوری طرح قائم ہو جائے تو بلا شبہ ایسے حاکم کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے، نیز ان کے خلاف خروج حرام ہے۔ چنانچہ حکام کے خلاف خروج کرنا بھی فتنہ پیدا کرنے اور مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ ایسے اقدام سے کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے جیلوں میں گئے، اسی طرح بے شمار مسلمان عوام اور علماء کو تکلیفیں پہنچی۔ لہذا اہل سنہ کہتے ہیں حکام وقت کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں ان حکام کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، اس کے کان کٹے ہوئے اور سر منکہ جیسا ہو۔ صحیح مسلم۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے، البتہ نافرمانی کی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہ ہوگی۔ مسند احمد۔ لیکن اس بنا پر حکام کے خلاف تلوار لے کر نکلنا، نیز ان سے اطاعت کا ہاتھ کھینچنا جائز نہیں۔ حکمران کی اطاعت واجب ہے جب تک گناہ کا حکم نہ دے، البتہ کچھ اعمال ان کے ساتھ مل کر کیے جائیں گے۔ عموماً حکمران ہی سپہ سالار اور حج کا امام ہوتا ہے۔ حج اور جہاد حکام سے مل کر جاری رہیں گے۔ حکمران خواہ نیک ہو یا گناہ گار، یہ ان کے اچھے اعمال میں سے شمار ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی سپہ سالار ہو اور گناہ کی کام یعنی شراب نوشی کا سامان اور گانے والیاں بھی ساتھ لے کر نکلے، اسی طرح کوئی ایسا حکمران جس کا کوئی گناہ معروف ہو اور وہ حج کروائے تو جہاد اور حج کا عمل اس کی نیکیوں میں شمار ہوگا۔ ان گناہوں کے بنا پر ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا اور ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح یہ حکمران مال تقسیم کریں گے، غنیمت، فی اور وہ اموال جن کی تقسیم ان کے سپرد ہے کہ تقسیم کرے، اس دولت کو وہی خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، یعنی مستحق لوگوں میں تقسیم کرے تو ان سے یہ نیکی قبول کی جائے گی۔ نہیں صدقات، زکوٰۃ اور دیگر عطیات وغیرہ انہیں دینا جائز ہے۔ جو انہیں ادا کر دے گا وہ ذمہ داری سے بری ہو گیا، پھر اس پر لازم نہیں کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے۔ بہرحال عام حکمران کی اطاعت جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے واجب ہے۔
ان کے خلاف خروج حرام ہے، اطاعت ایسی ہو کہ اس سے فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح ان کے پیچھے نماز درست ہے۔ حکمران وہی ہے جو مسلمانوں کو جمعہ اور عید وغیرہ کی نمازیں پڑھائے، خواہ وہ کوئی نافرمانی کے کام بھی کرتے ہو۔ بعض بدعتیوں کا موقف ہے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اگر امیر یا حاکم امام ہو تو یہ لوگ اس کے پیچھے پڑی ہوئی نماز دہراتے ہیں۔ یہ تشدد اور تکلف ہے۔ صحابہ اور ائمہ کرام ایسے حکمرانوں کے پیچھے نماز ادا کر لیا کرتے تھے جن میں گناہ کی باتیں بھی ہوتی، مثلا حجاج، ولید بن عقبہ، ابن زیاد وغیرہ۔ ایسی صورت میں صحابہ اپنی نمازوں کو دہراتے نہ تھے۔ حاکم کے خلاف خروج کی سزا۔ اصول نمبر 36 ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج أصل المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه مات ميتا جاہلیہ۔ مسلمانوں کا ایسا حاکم کہ لوگ اس پر خوشی سے یا اس کے غلبے کی وجہ سے جمع تھے اور انہوں نے اس کی خلافت کو تسلیم کیا ہوا تھا، پھر کسی نے اس حکمران کے خلاف خروج کیا تو ایسے شخص نے مسلمانوں کو لاٹھی توڑی، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول آثار کی مخالفت کی۔ اگر یہ خارجی اسی حالت میں مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس بات کی فٹ نوٹ، اس بات کی دلیل وہ حدیث ہے جسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشتی کے برابر بھی الگ ہوا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مسلمانوں کا ایسا حاکم کہ لوگ اس پر خارجی حقیقت میں بدعتی ہے۔ اصول نمبر 37 وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ۔ کسی کو حاکم سے لڑنا اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں۔ جس نے ایسا کیا وہ بدعتی ہے، سنت اور صحیح راہ پر نہیں۔ حکمرانوں کے ظالم ہونے کے باوجود ان کی اطاعت اس لیے لازم ہے کہ خروج سے ان کی ظلم کی نسبت کئی گنا زیادہ فساد برپا ہوتا ہے، بلکہ ان کے ظلم پر صبر کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران ہمارے اوپر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے مسلط کیے ہیں، کام کے مطابق ہی بدلہ ملتا ہے۔ ہمیں توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ شرح عقیدۃ طحاویہ۔ حکمران کے خلاف خروج سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے فتنے، قتل عام اور ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح دیندار، اہل علم اور مومنوں نیز نیک لوگوں کی رسوائی ہوتی ہے، جبکہ دیگر بے شمار مفاسد جنم لیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں اس کا بہت تجربہ ہوا ہے۔ حجاج کی حکومت میں اس کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا تھا، مثلا جب ابن اشعث نے امیر المؤمنین عبد الملک کی بیعت سے ہاتھ کھینچا، اس نے عراق کے حاکم کی اطاعت سے بھی ہاتھ کھینچا، پھر اس کے ساتھ بہت لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ ان میں اپنے وقت کے تابعین علماء بھی خاصی تعداد میں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج نے جب ان کے خلاف فوج اکٹھی کی تو یہ لوگ بکھر گئے اور بہت بڑی تعداد میں قتل ہوئے۔
بچ جانے والے میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ بھی تھے۔ اسی طرح شاہ سوار جنگ جو اور عظیم فاتح قطیبیہ بن مسلم ہے، جب انہوں نے سلیمان بن عبد الملک کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا تو جنگ چھڑ گئی، حتیٰ کہ قطیبیہ قتل کر دیے گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن کسی کی بیعت میں نہ تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا، لیکن ان کے لیے رحمہ اللہ کہا جائے گا کہ ان کا جہاد میں بہت بڑا کردار ہے، نیز بے شمار شہروں سندھ اور روس وغیرہ کے فاتح بھی ہے۔ اسی طرح ابن محلب ہے، جب انہوں نے بھی اطاعت سے ہاتھ کھینچا اور کوشش کی کہ حکومت درست طریقے سے کی جائے، اس سے بھی فتنہ کھڑا ہوا۔ اسی طرح بنو امیہ کے آخری دور میں زید بن علی بن الحسین نے خروج کیا، انہوں نے کوشش کی کہ ان کو حکومت مل جائے، لہذا انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی ظلم کر کے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح منصور کی خلافت میں محمد بن علی بن حسن اور ان کے بھائی عباس دو علویوں نے خروج کیا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے بیعت کی تھی، لیکن آخرکار انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ حکمرانوں کے خلاف خروج جائز نہیں، اس لیے اس سے نیک لوگ کمزور ہوتے ہیں اور ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ یہ بات معلوم ہی ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، لہذا نافرمانی کے علاوہ ان کی اطاعت واجب، لیکن ان کے خلاف خروج حرام ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سوائے یہ کہ تم ان میں کوئی واضح کفر دیکھو اور تمہارے پاس ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ہاں واضح دلیل موجود ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یہ حکم مختلف ہے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم رکھے۔ صحیح مسلم۔ لہذا جب تک نماز قائم رکھے اور اسلامی شعائر کا اظہار کرے، خواہ ان میں کچھ غلطیاں اور نقائص بھی موجود ہو اور انہیں گناہوں پر خبردار بھی کیا جاتا ہو، پھر بھی یہ جرائم ان کے خلاف خروج کا سبب نہیں ہو سکتے۔ ڈاکوؤں اور خارجیوں سے جنگ۔ اصول نمبر 38 وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرض للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الضال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. چوروں اور خارجیوں سے لڑنا جائز ہے جب وہ کسی کی جان یا مال پر حملہ آور ہو، وہ اپنی جان اور مال کی دفاع میں لڑے، اپنی طاقت کے مطابق پورا دفاع کرے،
پھر جب اسے چھوڑ کر بھاگ جائے تو انہیں تلاش کرے، نہ ان کے پیچھے جائے، سوائے امام یا حاکم کے کسی کو جائز نہیں کہ انہیں ڈھونڈے جس پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے صرف یہ جائز ہے کہ اسے جگہ اپنا دفاع کرے، اس دوران پوری کوشش سے نیت ہو کہ کسی کو قتل نہ کرے۔ پھر اگر دوران دفاع اس کے ہاتھوں کو کوئی قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقتول کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور اگر یہ اپنے مال و جان کا دفاع کرتے ہوئے خود مارا جائے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے درجے پر فائز کریں گے، جیسا کہ احادیث و آثار میں ہے۔ فٹ نوٹ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی میرا مال چرانے آئے تو اس کے متعلق آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے بالکل نہ دو۔ اس نے مزید پوچھا، اگر وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے مزید پوچھا، اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شہید ہو گئے۔ اس نے مزید پوچھا، اگر میں اسے قتل کر دوں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ میں جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اسے صرف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، حملہ آور کو قتل کرنے یا اس کے پیچھے بھاگنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر وہ چور گر گیا یا زخمی ہوا تو بھی حد سے نہ گزرے، اگر اسے گرفتار کر لے تو اسے قتل کرے، نہ خود اس پر حد قائم کرے، لیکن اس کی شکایت حکام وقت تک پہنچا دے، پھر وہی اس کا فیصلہ کرے۔ چور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عوام کے اموال لوٹے۔ اسی طرح لڑنے والے اور ڈاکو سب اس حکم میں شامل ہے۔ بلا شبہ یہ سب مسلمان ہی ہے، لیکن جب یہ اسلحہ لے کر نکلتے ہیں تو دفاع کرنے والوں سے لڑتے ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے۔ جب کسی گھر میں مال چرانے کے لیے چور داخل ہو تو گھر والا پوری طرح اپنا دفاع کرے، لیکن لڑائی کی ابتدا نہ کرے جب تک وہ خود لڑائی تک نہ آئے۔ اگرچہ وہ صرف مال لینے یا سامان چرانے کے لیے آئے ہو اور گھر والے کے پاس قوت و طاقت بھی ہو تو ضرور ان سے لڑے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے، ان کے ہاں ایک چور آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے تلوار کھینچ لی۔ اگر ان کے لڑکے انہیں نہ پکڑتے آپ اس چور کو قتل کر دیتے۔ گویا آپ نے پہچان لیا تھا کہ یہ شخص حد سے گزرے گا اور وہ آیا ہی فساد کے لیے تھا، اور اس کا شمار ان میں سے ہوگا جن کی عصمت محفوظ نہیں۔ لیکن اس بارے میں دلائل منقول ہے کہ اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے صرف اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ زخمی ہونے کی صورت میں اسے قتل نہ کرے۔ اسی طرح شکست خوردہ بھاگنے والے کے پیچھے نہ جائے بلکہ اسے چھوڑ دے۔ یہ دلیل ہے کہ ایسے لوگ اسلام سے خارج نہیں۔ انہیں نصیحت کرنے کے بعد ڈرانا چاہیے۔ جب دھمکی وغیرہ مفید نہ ہو تو ان کے سامنے قوت کا اظہار کرے جس سے اپنا دفاع ہو سکے اور انہیں بھگایا جا سکے۔ اگر یہ بھی فائدہ نہ دے تو معمولی درجے کی قوت استعمال کرے، یعنی اگر صرف ڈنڈے کا استعمال کافی ہو تو اسی پر اکتفا کر کے اسلحہ استعمال نہ کرے۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو چاقو وغیرہ جو تلوار سے کمتر اور معمولی ہتھیار ہے ان کا استعمال کرے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو پھر تلوار یا ایسا کوئی جدید اسلحہ استعمال کرے کہ اس سے انہیں قتل کیا جائے یا بھرپور لڑائی ہو سکے تاکہ چوروں کی شر سے نجات ملے۔
جو کسی کو قتل کرنے، مال لوٹنے، اس کی حرمتوں کو پامال کرنے جیسے جرائم کے لیے آئے، یہ سب سرکش چور ہے۔ ان سے بھی چوروں کی طرح ہی دفاع کیا جائے گا اور ان کی خبر حکام تک پہنچائی جائے تاکہ وہ انہیں گرفتار کرے۔